السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنات چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویوز۔ ناظرین، 14 اگست 1947 پاکستان مارز وجود میں آیا تھا۔ برصغیر سے کس طرح پاکستان کو پاکستان کی حیثیت دی گئی تھی، قائد اعظم کی اس میں بہت زیادہ کاوشیں ہیں۔ عام شہری تھے، ان کی کیا خدمات تھی، ان کی کیا قربانیاں تھیں جب برصغیر پاک و ہند سے پاکستان کی طرف لوگ ہجرت کر رہے تھے۔ میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان، یہ بتائیں کہ 14 اگست کو کس طرح منانا چاہیے؟ میرا ہر ایک پاکستانی کے نام یہ پیغام ہے کہ 14 اگست والے دن عام طور پر دیکھا گیا اوورآل کے پاکستانی جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو ایک لمٹ سے زیادہ جو پیسہ مطلب اپنی انکم میں سے دے دیتے ہیں، تو وہ بچے جس طرح مرضی، کچھ بچے گاڑیوں پہ، کچھ سائیکلوں پہ، کچھ موٹر سائیکلوں پہ، رکشوں پہ اور کاروں پہ، ایون کہ جو بھی وہائل ہیں، ہماری گاڑیاں جو بھی ہمارے زیر استعمال ہیں، ان میں ان کے اوپر، ان کے اندر باہر ہم مطلب قومی پرچم وغیرہ جھنڈیاں لگا دیتے ہیں۔ اپنے گھروں کو اب ہم آراستہ کرتے ہیں قومی پرچم سے، دیواروں پہ جھنڈیاں لگاتے ہیں، چھتوں پہ جھنڈیاں لگاتے ہیں۔ اوورآل پیغام میرا یہ ہے پاکستانیوں کے نام، تمام پاکستانیوں کے نام، کہ جو جھنڈیاں ہم لگاتے ہیں نا، جو کاغذ کی بنی ہوئی خاص طور پر ہوتی ہیں، وہ جب بارش ہوتی ہے تو وہ بھیگتی ہیں اور بھیگ کر نیچے زمین پہ گرتی ہیں، ان کے اوپر ہمارے پاؤں آتے ہیں، اور جب وہ پاؤں آتے ہیں تو وہ قومی پرچم بنا ہوتا ہے اس کے اوپر، تو اس کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ تو یہ بات اچھی نہیں ہے اخلاقی لحاظ سے۔ میرا پیغام مارل لیسن یہ ہے پاکستانی سارے جو والدین ہیں ان کے نام، کہ ہمیں بچوں کو اس دفعہ 14 اگست منانے کے لیے پیسے نہیں دینے۔ ہم نے اگر ان کو پیسے دینے ہیں تو اس اعتماد کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ کہ بیٹا آپ ایک ایک پودا لے کے چاہے اپنے اسکول میں لگائیں، چاہے آپ ان پیسوں سے پودا لے کے اپنے گھر میں لگائیں، گھر کے صحن میں لگائیں، گلی میں لگائیں، ٹھیک ہے، کہیں بھی لگائیں۔ وہ پودا اگر پھلدار ہے تو کل کو آپ کو پھل بھی دے گا اور سایہ بھی دے گا۔ اگر وہی پودا پھلدار نہیں ہے تو وہ آپ کو سایہ ضرور دے گا۔ پودے کے لگانے سے ہمارے معاشرے میں، ہمارا جو پاکستانی جو ماحول ہے اس میں ایک اچھی فضا جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ پاکستان کا ماحول جو ہے وہ خوشگوار ہوگا، فضا صاف ہوگی، ماحول صاف ہوگا۔ ماحول صاف ہوگا تو اس کا ایٹومیٹک جو ہے وہ اثر ہماری صحت پہ پڑے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ کرۂ ہوائی کے اندر آکسیجن پہلے ہی بہت زیادہ کم مقدار میں ہے۔ جتنے جیسے کہ بھائی نے بھی بتایا کہ وزیر اعظم صاحب کا بھی یہی پیغام ہے کہ آپ ایک پودا لگائیں، اس کی پرورش کریں، اس کی نشو و نما کریں، اس پودے کو پایا تکمیل تک پہنچائیں، اس کی کیئر کریں، اس کی حفاظت کریں، اس کو پانی دیں، اس کی دیکھ بھال کریں۔ اور یہ بھائی کا بھی یہی میسیج ہے کہ اس دفعہ یہ پوری قوم کو عزم کرنا چاہیے کہ 14 اگست کی تیاریاں ہم بڑے جوش و خروش اور بڑے جذبے کے تحت مناتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ ہمارے پرچم کی بے حرمتی ہے کہ جب پرچم ہمارے قدموں کے نیچے، ہمارے پاؤں کے نیچے آتا ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس 14 اگست میں یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے نام کا ایک پودا لگائیں، اس کو پاکستان کے نام کریں اور اس کی پرورش کریں، اس کی نشو و نما کریں۔ تو بھائی جان یہ بتائیں کہ پاکستان جب مارز وجود میں آیا تھا تو لوگوں کی کیا قربانیاں تھیں؟ لوگوں کی اس میں اگر دیکھا جائے تو جو مہاجر مطلب ادھر سے ہندوستان سے ہجرت کر کے یہاں پہ لاہور آئے تھے، امرتسر سے جو مطلب گاڑیوں پہ کوئی سوار ہو کے، کچھ جو تھے انہوں نے مطلب پیدل سفر کیا۔ پیدل سفر کرنے کے حوالے سے یہ میں بات کرتا چلوں، ان پر مطلب ہندوؤں نے حملے کیے، کچھ گھر جو تھے وہ اجڑے، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے اپنے ادھر گھر چھوڑے، کچھ لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کو ادھر چھوڑا، کچھ نے اپنے بچوں کو چھوڑا، اور کچھ لوگوں نے یقین کر کے مانے اپنی ادھر بیٹیاں، بہنیں، اپنی بیویاں جو ہیں ان کی قربانی دی، کچھ نے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت نہیں کی، اور بوڑھے جو ہیں انہوں نے اپنی مطلب قربانیاں دینے سے دریغ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو پاکستان کی آبیاری جو ہے اس کو کرنے کے لیے، پاکستان کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے اپنی بڑھ چڑھ کر قربانیاں پیش کی ہیں، بچوں نے بھی، نوجوانوں نے بھی اور بڑوں نے بھی۔ بہت شکریہ بھائی جان بتا رہے تھے، لیکن میں بھی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب 1947 14 اگست کو پاکستان مارز وجود میں آیا تھا تو تب پاکستان کے جو عوام تھے، جو پاکستان کے لوگ تھے، جو مسلمان تھے،
ان کو ہندوؤں نے برصغیر پاک و ہند کے اندر ہجرت کرتے ہوئے زندہ جلایا. ہماری مائیں اور بہنیں ان کی عزتوں کو نیلام کیا گیا, ان کے دوپٹے کھینچے گئے اور بہت خون بہایا گیا. ایک ایسی ٹرین تھی جو ہندوستان سے پاکستان کی طرف روانہ ہو رہی تھی اور راستے میں ان مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور ان کو زندہ جلا دیا گیا. اتنی زیادہ قربانیوں کے بعد پاکستان معرض وجود میں آیا, اور آج دیکھ لیں کہ ہم کس طرف گامزن ہیں. ہمارا معاشرہ, ہماری یوتھ, ہمارے لوگ, پاکستان میں رہنے والا ہر باشندہ کس طرف جا رہا ہے. ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہم پاکستان کا یہ جو معرض وجود میں آنے کا دن ہے بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں. الحمدللہ ہر پاکستانی میں بہت جذبہ اور ولولہ بھی ہے, لیکن ہمیں اس کو مثبت انداز میں منانا چاہیے. اور اس دفعہ ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم 14 اگست کو ایک پودا اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ایک پودا لگائیں اور ایک مثبت پیغام دیں کہ پاکستان کے شہری جو ہیں وہ پاکستان کا انوائرمنٹ صاف کرنا چاہ رہے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حسنات چیمہ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.